فرماتے ہیں یہ بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ جب یہ بیان کر دیا کل امتی، میری امت کا ایک فرد، یدخلون الجنت الا من ابا، وہ جنت کے اندر جائے گا تو جنت کے اندر جائے گا، لیکن ہاں پھر اللہ کے نبی نے آگے یہ بیان فرمایا بس وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہو۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجیے، اس حدیث کے اندر نبی نے پہلے بیان فرمایا میری امت کا ایک فرد جنت کے اندر جائے گا سوائے ان کے جو جنت میں جانا ہی نہ چاہتا ہو، جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا ہو۔ اچھا بھلا دنیا کے اندر کون سا مسلمان ہے، میں نے پہلے کہا کہ وہ جنت میں جانا نہیں چاہے گا، کون سا ہے؟ ہر مسلمان جنت کے اندر جانا چاہتا ہے۔ پھر جب نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بس اس دو چیز کو آپ سمجھ لیجئے۔ ان لوگوں سنو، نبی نے بیان فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا، میری نافرمانی نہیں کرے گا، میرے بتائے ہوئے راستے پر زندگی نہیں گزارے گا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، گویا کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہو۔ تو کیا معلوم ہوئی، کون سی بات ہمیں معلوم ہوئی اس حدیث کے کہ ہر مسلمان جنت کے اندر جائے گا سوائے ان کے جو جنت میں نہ جانا چاہتا ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جو میری اطاعت نہ کرے گا، جو میری نافرمانی نہیں کرے گا، وہ جنت کے اندر نہیں وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ بس بات کلیئر، اور بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیان کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے سامنے کچھ۔ اب آپ بھلا بتائیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کیا آپ نبی کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے اندر نبی کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں آپ نبی کے مطابق نبی کے بتائے ہوئے راستے پر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ جنت کے اندر جائیں گے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم نبی کی اطاعت سے ہم اور آپ کافی دور ہیں۔ ہم نبی کو مانتے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نبی کو نہیں مانتے، میں نبی کو نہیں مانتا، سارے مسلمان نبی کو مانتے، نبی سے محبت کرتے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ نبی کو ماننا یہ الگ مسئلہ ہے، ہم نبی کو مانتے تو ہیں لیکن ہم اور آپ نبی کی نہیں مانتے ہیں۔ غور کیجیے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ اب دیکھیے سارے نوجوان نبی کے بارے میں، نبی کے کردار کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، نبی کی زندگی کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھا کر بات کر دے ہم سارے لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کیوں ٹوٹ پڑتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے، ہم نبی کو مانتے تو ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم اور آپ نبی کی نہیں مانتے۔ میرے بھائیو آج قدم قدم پر ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں نبی کی اطاعت کیجئے، اور یہ حکم اللہ کا ہے۔ اگر آپ نبی کی اطاعت کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں او لوگوں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، نبی بیان فرماتے ہیں جو میری اطاعت کرتا ہے گویا کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو دنیا میں نبی کی بات مان کر زندگی گزارتا ہے رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وہ لوگوں رسول تمہیں جو دے وہ لے لو کیونکہ اسی میں کامیابی ہے، رسول تمہیں جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ کیونکہ رکنا ہی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو قیامت تک اگر دنیا کے اندر کسی کی اطاعت کرنی ہے، کسی کی بات مان کر زندگی گزارنی ہے تو ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے تنویر صاحب، اگر ہم اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، او دنیا والوں اللہ تبارک و تعالی نبی سے کہتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے، قل آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، او لوگوں اگر تم نبی
نبی کی پیروی کرو گے، اگر تم نبی کی اتباع کرو گے، یعنی اللہ بیان فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم میری اطاعت کرو گے، میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم نبی سے محبت کرو، اور اگر تم نبی سے محبت کرو گے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ آیت کو سنیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم سچ میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کروں گا، اور جب اللہ ہم سے اور آپ سے محبت کرے گا تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیا بدلہ مل رہا ہے ہمیں اور آپ؟ نبی کی اطاعت میں ہمیں کیا بدلہ مل رہا ہے؟ اچھا ایک سوال یہ بھی ہے، اگر ہم نبی کی اتباع نہ کریں، اگر نبی کے حکم کی اگر ہم مخالفت کریں تو دنیا میں کیا ہوگا؟ آئیے اس کے تعلق سے ایک جواب دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرماتا ہے؟ سنیے، یاد رکھیں، نبی کی اتباع میں جنت ہے، نبی کی اتباع میں کامیابی ہے، اور اگر ہم نبی کی اتباع نہ کریں، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی نہ گزارے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور لوگوں جو اللہ کے نبی کی حکم کی مخالفت کرتا ہے، یعنی نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی نہیں گزارتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، ایسے لوگوں کو ساودھان ہو جانا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ اگر آپ نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، نبی کے حکم کی اگر آپ مخالفت کریں گے، نبی کے حکم کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر عذاب بھیج دے۔ اور آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر آج ہم مسلمان جوتا کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ آج ہماری کوئی حیثیت ہے؟ بنگال میں جا کر دیکھ لیجئے مسلمانوں کو کس طرح، اگر میں یہ کہوں تو کتے کی طرح دوڑا رہا ہے تو شاید کہ غلط نہیں ہوگا۔ جا کر دیکھیے کسی بنگال میں رہنے والے آپ کے پڑوسی سے پوچھئے، حالانکہ بہار کے اوپر ہمارے دیش میں بھی، میں کھل کر نہیں بول رہا ہوں، ہمارے دیش میں پورے دیش میں مسلمانوں پر ظلم تو ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کے اندر اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر کیس بن جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے حالات، اتنا ظلم آج مسلمانوں کو اوپر ڈھایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان آج پریشان ہے، آج مسلمان کاغذات لے کر اور ڈاکومنٹس لے کر آج دوڑ بھاگ کر رہے ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں اتنا ذلیل کیوں کیا؟ اس کے پیچھے بہت سارے وجہ ہیں، ریزنز ہیں، سبب ہیں، اور ان سبب میں سے، ان ریزنز میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو در در کے ٹھوکر کھانے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں کا اتہاس اٹھا کر پڑھیے، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان کتنے عزت والے تھے، مسلمان کتنی شان و شوکت کے ساتھ زندگی جیا کرتا تھا۔ کیونکہ وہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے۔ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہم نے رسول کے حکم کی مخالفت کی، جس کے بدلے میں اللہ ہم سے ناراض ہوئے، تو دنیا کے اندر آج ہماری یہ حالات بن گئی۔ میرے بھائیو، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، بس اتنا پیغام دے کر جا رہا ہوں، نبی کی اطاعت کیجئے، قدم قدم پر نبی کے حکم کی اتباع کیجئے اور اس کے مطابق آپ زندگی گزارے۔ اور ایک بات، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک سوال ہے، جو لوگ کھڑے ہیں ماشاءاللہ سامنے آ کر بیٹھ جائے، بھائی ابھی جگہ ہے، جلدی بیٹھ جائیے، بس میں 5-10 منٹ میں ختم کروں گا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج ٹائم میں نہیں لوں گا، بہرے کا 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بولنے والا آدمی اگر 15-20 منٹ بولے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا بولوں کیا چھوڑوں، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے یہ قربانی دے رہا ہوں، صرف آپ لوگوں کے لیے، تاکہ میں زیادہ نہیں بولوں گا، باہر کے علماء کو آپ لوگ زیادہ سنیے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا کے چلا جاتا ہوں، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ آئیے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم لوگ قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں، نبی کی حدیث
ہمارے سامنے پڑھی تو جاتی ہے، قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے رکھی تو جاتی ہے، دین کی دعوت شریعت کی باتیں ہمارے سامنے کی تو جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم اور آپ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوئی؟ کیا اس سے پہلے اطاعت رسول کے اوپر کوئی علماء تقریر نہیں کیے؟ یقیناً علماء اس موضوع پر تقریر کیے، اس کے باوجود بھی آج ہم اور آپ رسول کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں تو وہ فوراً یہ کہے اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ بات کو سنیے بڑے غور سے، ہمارے دل میں، ایک مومن کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور یہی اطاعت رسول ہے کہ جب ہمارے سامنے حدیث ہو، حدیث کی بات ہو، جب ہمارے سامنے قرآن کی بات ہو، ہم ایک کان سے سنیں اور ہم یہ کہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ سمعنا وَعَصَيْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے چھوڑ دیا، کیا اس کی نافرمانی کر دیا۔ حال ہے صحابہ کی زندگی اٹھا کر پڑھی، اللہ اکبر، کس قدر وہ لوگ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے۔ اے مسلمانوں سنو، تم ایک غلط کام کرتے ہو، تمہارے سامنے حدیث رکھی جاتی ہے، پر تمہاری طرف سے یہ جواب آتا ہے مولانا صاحب کرنے دیجئے، بعد میں چھوڑ دوں گا۔ ایک آدمی شراب پیتا، منع کرو شراب پینا اسلام کے اندر حرام، جواب دیتا ہے مولانا صاحب شراب پینے کی تو عادت نہیں لیکن کبھی کبھی پی لیتا ہوں۔ ایک مسلمان سے کہا جاتا ہے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جواب آتا ہے مولوی صاحب میں اگلا ہفتہ سے نماز شروع کروں گا۔ لیکن میرے بھائیو، وہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایک آدمی کو یعنی ان کے دل میں اطاعت رسول کا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ ذرا سنیے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ سے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ گئے، اجلسوا بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، ابھی پوری طرح مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی ایک پیر مسجد کے اندر تھا، دوسرا پیر مسجد کے باہر تھا، یعنی دروازے پر موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اجلسوا، سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں پڑا تو حضرت عبداللہ بن مسعود اسی جگہ پر بیٹھ گئے، حالانکہ وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول کی نظر پڑی، اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ، یہ تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تم یہاں پر کیوں بیٹھ گئے؟ اس نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، یہ جملہ میرے کان میں آیا، بس میں بیٹھ گیا۔ میرے بھائیو، سمعنا وَأَطَعْنَا تو یہی ہے کہ ہم نے ایک کان سے سنا اور ہماری زبان سے نکلے اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ میرے بھائیو، یہ جذبہ آپ کے اندر کب پیدا ہوگا؟ ایک صحابی یعنی ایک نوجوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، نبی کی نظر پڑی، نبی نکال کر پھینک دیے۔ لوگوں نے کہا جاؤ وہ سونے کی انگوٹھی کو اٹھا لو، لیکن اس نے جواب دیا کہ نہیں نہیں، جو چیز میرے نبی اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینک دے اسے میں اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ جواب آیا ارے نبی نے تو یہ کہا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن تمہارے گھر میں عورتیں ہیں، تم اپنے گھر کی عورتوں کو دے دو، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ جواب آتا ہے نہیں نہیں، میں اس چیز کو اٹھا کر اپنے گھر کی عورتوں کو پہنانا گوارا نہیں کرتا، جو چیز میرے رسول اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا ہو۔ میرے بھائیو، یہی تو اطاعت رسول ہے، یہی تو سمعنا وَأَطَعْنَا ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ آج ہمارا نوجوان ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، ان سے کہو ارے بے وقوف، یہ چیز پہننا تمہارے لیے حرام ہے، اس کو نکال کر پھینک دو، لیکن جواب آتا ہے مولانا صاحب سسرال کی طرف سے ملی ہے، کم سے کم 15 دن تو پہن لینے دیجیے۔ وہ صحابی ہے، نکال کر پھینک کے دیے اللہ کے رسول تو اٹھانے کو تیار نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں سسرال کی طرف سے ملی ہے، کم سے کم 15-20 دن رہنے دیجیے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اطاعت رسول کیا ہے ذرا دیکھیے، اللہ کے پیارے
کر نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے دوران اللہ کے پیارے نبی پیر سے جوتا کھول کر سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ نبی جوتا کھول دیے، صحابہ بھی اپنا اپنا جوتا کھول کر اتار کر اپنے سائڈ میں بازو میں رکھ دیے. نماز ختم ہوئی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اے لوگو، اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، تم لوگ کیوں جوتا اتارے؟ بس ان لوگوں نے جواب دیا اللہ کے نبی دوران نماز ہم لوگوں نے آپ کو جوتا اتار کے دیکھا تو ہم لوگوں نے بھی اتار دیا. اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح. نبی نے کہا اے میرے صحابہ، جب میں جوتے میں نماز پڑھ رہا تھا اتنے میں حضرت جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ میرے جوتے کے نیچے میں گندگی ہے، جس کی وجہ سے میں نے اتار کر کھول کر سائڈ میں رکھ دیا، بازو میں رکھ دیا. ذرا دیکھیے سمعنا واطعنا کیا ہے، اطاعت رسول کیا ہے. نبی جوتا کھولے، صحابہ بھی جوتا کھول دیے. یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، ایسا ہونا چاہیے. اور یقین مانیے جب یہ چیز مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، جب یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گا، انشاءاللہ مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور مسلمان آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور ایک مثال دوں. اچھا آئیے اور ایک چیز بتاتا ہوں. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بس میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اطاعت رسول کیا اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. ابھی شراب پینا حرام نہیں ہوئی، لوگ شراب پیتے تھے، مسلمان بھی شراب پیتے تھے، صحابہ بھی، چند صحابہ بھی شراب پیتے تھے. شراب کے تعلق سے قرآن کی ایک آیت نازل ہو گئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. شراب کے تعلق سے پہلی آیت نازل ہوئی. اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے کہا نبی لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. شراب میں نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. جب پہلی آیت نازل ہوئی بتایا گیا شراب میں نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن فائدہ سے نقصان زیادہ ہے، پھر بھی لوگ شراب پیے. پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء. یہ شراب کے تعلق سے دوسری آیت نازل ہو جاتی ہے، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا. ذرا غور کرو، مومنوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان لانے والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم لوگ نماز کے قریب بھی مت جانا، وانتم سکراء، جب تم نشے کی حالت میں ہو. پھر بھی لوگ شراب پی رہے تھے، مسلمان بھی شراب پی رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو شراب پینے کی عادت تھی اور اس وقت تو شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی. ہمیں اتحاد سے معلوم ہوتا ہے، ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے. جب زمانہ جاہلیت کی تاریخ اٹھا کر پڑھتا ہوں تو وہ لوگ اتنی زیادہ شراب پیا کرتے تھے، اتنی زیادہ شراب پیا کرتے تھے کہ پانی کی جگہ میں شراب کا استعمال ہوتا تھا، پانی کی جگہ میں شراب کا استعمال ہوتا تھا. پھر بھی شراب پی رہے ہیں. پھر قرآن کی ایک آیت نازل ہو جاتی ہے. ذرا دیکھیں کہ اطاعت رسول کیا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. پھر قرآن کی ایک آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ مسلمانوں شراب سے بچو، جوا سے بچو. بہرکیف اگر تم اس سے بچو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم سکسیس ہو جاؤ گے. اب کیا ہوا؟ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، مجھے معلوم نہیں، یعنی اسے معلوم نہیں، وہ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں ان کو چند صحابی کو شراب پلا رہے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضرت ابو طلحہ اور چند صحابہ کو میں شراب پلا رہا تھا، اتنے میں ایک آنے والا آیا اور اس نے آواز دی، اے طلحہ، کیا تم کو یہ خبر نہیں پہنچی؟ اس نے کہا وما ذاک،
کیسی خبر, کون سی خبر؟ اس نے جواب دیا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب, کہ شراب کلی طور پر حرام کر دی گئی. جب یہ جملہ ان کے کان میں آیا, حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں اے انس جاؤ میرے گھر میں دیکھو جن جن برتنوں میں شراب رکھی ہوئی ہے ان برتنوں کو لے کے جاؤ اور باہر جا کر پھینک دو. حضرت انس بن مالک کیا کرتے؟ شراب اٹھاتے اور گھر کے باہر لے جا کر پھینکتے. بس ایک آیت نازل ہوئی, ایک اعلان آیا کہ شراب کلی طور پر حرام کر دی گئی ہے. میرے بھائیوں لکھتے ہیں کہ مدینے میں گویا کہ شراب کا سیلاب آ گیا. اللہ اکبر, شراب آ گیا. ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو بھائی ابھی قرآن کی آیت نازل ہوئی ابھی پی لیتا ہوں, ایک مہینے کے بعد یا ایک سپتاہ کے بعد چھوڑ دوں گا. نہیں, یہ اطاعت رسول ہے اور یہی ہے وہ جذبہ سمعنا واطعنا. انما قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ, کہ جب مومن کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات رکھی جائے, جب ان کو دین کی طرف دعوت دی جائے اور وہ سنے تو وہ یہ کہے اے یقولوا سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا. بس یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں جو میں نے بڑے ہی جلدی میں آپ تک رکھنے کی کوشش کی. مدعا بات یہ ہے کہ میں نے 20 منٹ یا 25 منٹ آپ کو جو پیغام دینا چاہا, میرا پیغام میرا میسج یہ تھا کہ جب تک ہم لوگ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے, یعنی رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول کی نہیں مانیں گے, تب تک میرے بھائیوں ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں قدم قدم پر آپ لوگ نبی کریم جناب محمد, یہ الگ بات ہے کہ آج ہر چیز میں ہم لوگ نبی کی اطاعت چھوڑ کر آج ہم غیروں کی اطاعت کر رہے ہیں. اگر مجھے کم سے کم 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کا وقت ملتا یا میں نکالتا تو شاید یہ بھی رکھ پاتا کہ آج ہمارے گاؤں میں, سماج میں, معاشرے میں کن چیزوں میں نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر آج ہم اور آپ غیروں کی اطاعت کرتے ہیں یا کر رہے ہیں. ہماری شادی بیاہ سے لے کر آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا, سونا جگنا, بال داڑھی موڑی سب کچھ آج دوسروں کے مطابق آج ہم کر رہے ہیں نبی کا طریقہ چھوڑ کر. انشاءاللہ اس پر گفتگو میں علاقے کا ہوں, میں آپ کے گاؤں کا ہوں, مجھے وقت ملتا رہے گا, موقع ملتا رہے گا اور انشاءاللہ جس دن موقع ملے گا اس سے آگے کی طرف میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. آئیے یقین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین تو ہم تمام کو قدم قدم پر تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ العالمین تو ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور وہ جذبہ جو صحابہ کے اندر تھا سمعنا واطعنا کا, وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.